بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبوت کسے ملی؟ ایک ایسا نبی جس کا نام تھا حضرت شیس علیہ السلام، جس کا مطلب ہے اللہ کی عطا، جس نے زمین پر پہلی عبادت گاہیں بنائیں، انسانوں کو سیدھے راستے پر چلایا، فتنوں کا مقابلہ کیا اور اپنی دعا سے مردہ زمینوں کو زندگی بخش دی۔ یہ ہے ایمان کو تازہ کر دینے والی کہانی حضرت شیس علیہ السلام کی، جو آپ کو وقت کے آغاز میں لے جائے گی اور بتائے گی کہ حق اور باطل کی پہلی جنگ کہاں سے شروع ہوئی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت شیس علیہ السلام کی۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کے بیٹے اور ان کے سچے جانشین تھے۔ جب حضرت حابیل کی شہادت ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہا شدید غمگین تھے۔ ایک بیٹے کو کھو دینے کا غم اور دوسرے بیٹے قابیل کا قاتل بن جانا ان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ یہ غم اتنا گہرا تھا کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے مدد اور تسلی مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت شیس علیہ السلام کو عطا فرمایا تاکہ انسانیت کے سفر کو پھر سے مضبوطی ملے۔ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کا نام رکھا شیس، جس کا مطلب میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں آپ کو اپنی نبوت اور علم کا امانت دار بنایا۔ آپ نے نہ صرف اپنے والد کی تعلیمات کو آگے بڑھایا، بلکہ اپنی قوم کو توحید، عدل، صبر اور نیکی کے راستے پر قائم کرنے کے لیے دن رات محنت کی۔ حضرت شیس علیہ السلام عبادات، ریاضات میں بہت آگے تھے۔ آپ کے دور میں انسانوں نے پہلی مرتبہ مستقل عبادت گاہیں بنانی شروع کی تاکہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہر وقت زندہ رہے۔ آپ نے لوگوں کو توبہ، دعا اور اللہ کے قریب ہونے کی ترغیب دی۔ اسلامی روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو 30 صحیفے عطا فرمائے، جن میں زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے۔ آپ نے انسانوں کو عبادات، تہذیب، زراعت، تعمیرات اور علم کے راستے پر ڈالا، لیکن قابیل کی اولاد موسیقی، رقص اور دنیاوی رنگینوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سالے لوگ خوفزدہ تھے کہ کہیں یہ فتنہ انہیں بھی بہا نہ لے جائے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے دیکھا کہ قابیل کی اولاد شیطان کے بہکاوے میں آ چکی ہے۔ گانے بجانے، فحاشی اور بدعتوں نے ان کے دل اندھیروں سے بھر دیے تھے۔ ان کے برعکس حضرت شیس علیہ السلام کی قوم اللہ کی عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا اور فرمایا، ہمیں ان فتنوں سے بچنا ہوگا، ورنہ ہم بھی گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور ایک قدرتی رکاوٹ قائم کر دی۔ دونوں قوموں کے درمیان ایک اونچا پہاڑ اور گہری وادیاں آ گئیں، جنہیں قابیل کی اولاد عبور نہ کر سکتی تھی۔ اس رکاوٹ نے سالے نسل کو شیطان کے فتنوں سے محفوظ کر دیا۔ ناظرین، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت شیس علیہ السلام کی پوری قوم شدید خشک سالی میں مبتلا ہو گئی۔ زمین خشک ہو چکی تھی، کھیت پیلے ہو چکے تھے، لوگ بھوک سے نڈھال اور پریشان تھے۔ بچوں کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ نہ آسمان سے بارش برس رہی تھی، نہ دریا میں پانی بچا تھا، اور ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ اس حالت میں حضرت شیس علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو،
یہ عذاب تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اور سب اللہ کے حضور جھک جاؤ، توبہ کرو اور اس سے دعا مانگو۔ سب لوگ روتے ہوئے حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ میدان میں نکلے۔ آپ نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور دل سے پکارا، اے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، ہمیں معاف کر دے اور اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، بجلی چمکی اور پھر موسلادھار بارش برسنے لگی۔ وہ خشک زمین جو زندگی سے خالی تھی ہری بھری ہو گئی، دریا بہنے لگے، کھیت لہلہانے لگے اور لوگ خوشی سے سجدے میں گر پڑے۔ یہ منظر دیکھ کر سب جان گئے کہ اللہ اپنے نبی کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی یہ ایمان افروز زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن یہی وہ راستہ ہے جو اللہ کی رضا اور کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ انہوں نے ہمیں دکھایا کہ دنیا کی وقتی رنگینیوں کے پیچھے دوڑنے والے ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے زمین و آسمان کی رحمتیں کھل جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اگر آج ہم حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے کی طرح فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں تو کیا ہم بھی ان کی طرح صبر، دعا اور توحید پر قائم رہ سکتے ہیں، یا دنیا کی خواہشات ہمیں بہا لے جائیں گی؟ اپنے دل کی آواز کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ یہ پیغام سب تک پہنچے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم انبیاء کرام کی زندگی کے ایمان افروز واقعات اس طرح بیان کرتے رہیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے ساتھ دینے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔